لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتداخر الزمان علينا، فصل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وصفيك نبي الرحمة وقائد الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات. سورہ نحل ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے انسان، تمام انسانوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے جب نکالا ہے تو ایسے عالم میں نکالا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر اس کے بعد ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، اور حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل عطا کیے ہیں. سبب کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اپنے پروردگار کے شکر گزار بندے بن جاؤ. 3 نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. کان پہلی نعمت، آنکھیں دوسری نعمت، دل تیسری نعمت. اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان محترم کہ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا. یہ تینوں نعمتیں، یہ تینوں صلاحیتیں اگر ہم استعمال کریں تو ہمیں علم حاصل ہو سکتا ہے. سن کے بھی علم حاصل ہوگا، دیکھ کے بھی علم حاصل ہوگا، دل میں اتار کے بھی علم حاصل ہوگا. اب بغیر کسی تمہید کے سیدھے کہہ دوں کہ پوری کائنات کو چھوڑ دیجئے، اگر عالم بننا چاہتے ہیں تو صرف مولائے کائنات کا دامن تھام لیجئے. دیکھیے ہائے سے انتخاب کر رہا ہوں، بڑی توجہ. صرف مولائے کائنات کا دامن تھام لیجئے، مکمل انشاءاللہ عالم بن جائیے گا. اس لیے کہ اگر کوئی شہر علم ہے تو یہ اس شہر کا دروازہ ہے، اس شہر کا دروازہ ہے. اور ماشاءاللہ ارباب بلا ہیں اور یہ غدیری مجمع ہے. والدین نے ہمارے لیے اتنی محنتیں کی ہیں کہ ہم کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. ہم اگر مجلسوں سے اٹھتے ہیں تو مسجد میں نظر آتے ہیں، مسجدوں سے اٹھتے ہیں تو فرش عزا پر نظر آتے ہیں. میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، ان عشرہ مجالس کے درمیان ہمارا اور تمہارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم نے زندگی گزاری ہے، معصیت میں زندگی گزاری، اگر ہم نے زندگی گزاری گناہوں کے ساتھ زندگی گزاری، اگر ہم نے زندگی گزاری اور خطاؤں کے درمیان زندگی گزاری، تب بھی فرش عزا پر آنے کا سلیقہ ہمیں آتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائی، تشریح نہیں کروں گا. ہمارے لیے تب بھی فرش عزا کا راستہ کھلا ہوا ہے. اگر گناہ ہے تب بھی آئیے، خطائیں ہیں جب بھی آئیے، معصیت کر چکے ہیں جب بھی آئیے. فرق یہ ہے آنے کا کہ اگر گناہوں کا مجسمہ بن کے آ رہے ہیں تو جس طرح حر نادم بن کے آئے تھے اسی طرح آپ بھی نادم بن کے آئیے. اور اگر طہارت ہی طہارت پائی جا رہی ہے، اگر اللہ کی بندگی ہی بندگی پائی جا رہی ہے، اگر اطاعت پروردگار ہی پائی جا رہی ہے تو اس طرح آئیے جس طرح حبیب ابن مظاہر حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے تھے.
توجہ فرمائی آپ نے، یعنی ہم کو اپنے دل کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تنگ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرش عزا کا راستہ کھلا ہوا ہے اور ہلال محرم نمودار ہو کے آواز دے رہا ہے کہ دیکھو ہم 3 دن تک ہلال رہتے ہیں، ہماری زیارت کرنا تو پہلی منزل میں یہ کہنا السلام علیکہ ایھا الخلق المطیع الداب۔ توجہ فرمائیے، اے وہ اللہ کی مخلوق جو مطیع بھی ہے اور اللہ کی فرما برداری میں سفر بھی اختیار کرتی ہے۔ کسے ٹہوکا دیا جا رہا ہے؟ معصوم نے کس کی طرف یہ اشارہ کیا ہے؟ ان انسانوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو یہ چاند بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جسے ہلال کہتے ہیں، یہ 3 دن تک ہلال رہتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے تو ہلال رہتا ہے، ہلال رہتے رہتے 3 دن تک اس کی منزلیں پوری ہوتی رہتی ہیں، تب بھی یہ ہلال رہتا ہے۔ اب 3 دن کے بعد یہ قمر بن جاتا ہے، 10 دن تک مکمل قمر رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جب اس کا سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے تو 13 دن کے بعد 14ویں دن بدر بن جاتا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، آج جس کے سلسلے میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی شب فضائل کے اعتبار سے ہے، اور چونکہ ہمیں تعزیت اور پرسہ پیش کرنا ہے لہذا چاند بھی نکل چکا ہے جسے عربی زبان میں ہلال کہتے ہیں۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو طلوع ہو تو ہمیں بتائے کہ کس لیے میں نکلا ہوں۔ بڑی توجہ، ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو طلوع ہو تو یہ بتائے کہ ہمارا نکلنا کس لیے ہے، ہم کس لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم کس لیے تالے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہلال 3 دن تک بتاتا ہے کہ دیکھو یہ چاند نکل کے بتا رہا ہے کہ کبھی یہ غم کی علامتوں میں ہوتا ہے، کبھی خوشی کی علامتوں میں ہوتا ہے، کبھی مسرت کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ غم کے لیے ہوتا ہے۔ تم ذرا احترام کے ساتھ دیکھنا، پہلی منزل میں تم انسان ہو، اشرفیت کا تاج تمہارے سر پر ہے، ردائے اشرفیت تمہارے دوش پر ڈالی گئی ہے، قبائے اشرفیت سے تمہارے بدن کو مزین کیا گیا ہے، لیکن انسان دیکھ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تو نے اللہ کی معصیت کی، تو نے گناہوں کا اپنے کو مجسمہ بنا لیا، تم نے نجاستوں کے اپنے کو قریب کر لیا۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو اللہ نے تمہاری اوقات بھی بتا دی، اور تمہاری اوقات بتائی تو اس طرح بتا دی کہ تم جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا تھا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، سننے کے لیے اس نے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، حقائق و مطالب کے ادراک کے لیے دل۔ معصوم نے کہا نکلے ہلال تو سلام کرو، یہ کہہ کے سلام کرو ایھا الخلق المطیع، اے وہ مخلوق جو اللہ کی مطیع ہے اور اسی اللہ کی اطاعت میں سفر طے کرتی ہے۔ اے وہ مخلوق تجھ پر سلام کہ تیرے ہی ذریعے سے چاندنی بھی بکھرتی ہے، تیرے ہی ذریعے سے راستے بھی ہموار ہوتے ہیں، تیرے ہی ذریعے سے منازل بھی قطع کی جاتی ہے، تیرے ہی ذریعے سے ایک مسافر اپنا سفر بھی کرتا ہے، تیرے ہی ذریعے سے سمتوں کا اعلان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ معمولی مخلوق جسے چاند کہتے ہیں، جسے ہلال کہتے ہیں، جب یہ اتنا اثر رکھتا ہے دوستو تو وہ شخصیتیں کتنی عظمت رکھتی ہوں گی جن کے اشارے پر قمر 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ جائے۔ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ سوچیں آپ کہ ان کے اندر کتنی صلاحیتیں ہوں گی، ان کے اندر کتنا وقار ہوگا، ان کے کتنی عظمتیں ہوں گی۔ ماشاءاللہ یہ فرش عزا صرف اور صرف اس لیے نہیں بچھایا جاتا کہ ہم جمع ہو جائیں، ہمارا اجتماع ہو جائے، ہم یہاں پر آنے کے بعد بتائیں کہ ہم حسینی ہیں۔ جی نہیں، یہ فرش عزا قیامت تک انشاءاللہ مکمل طریقے سے ایک مدرسے، ایک حوضے کی صورت میں کھلا رہے گا، اور جس قوم، جس قبیلے، جس خانوادے، جس دھرم کا انسان بھی ہو وہ آئے۔ اگر حیوانیت پائی جاتی رہی ہوگی تو پھر یہ یاد رکھیے اس فرش عزا کے اندر اتنی طاقت پائی جاتی ہے کہ یہ فرش عزا حیوان صفت انسانوں کو انسان بناتا ہے، انسان بنا کے مسلمان بناتا ہے، مسلمان بنا کے صاحب ایمان بناتا ہے، صاحب ایمان بنا کے میسم و بزر و قمبر و سلمان بناتا ہے۔ توجہ سے سنیے، میسم و بزر و قمبر و سلمان بناتا ہے۔ اس فرش عزا کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ ضمیروں کو جگاتا ہے، اس فرش عزا کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ ذہنوں کو جھجھوڑتا ہے، اس فرش عزا کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ سوئے ہوئے انسانوں کو جگاتا ہے، اس فرش عزا کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ یہ حیوانیت مٹاتا ہے، اس فرش عزا کے اندر یہ خصوصیت
پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کے اندر مکمل اور منزل کمال تک پہنچنے والی وہ تعریف عطا کر دیتا ہے کہ اب اللہ اسے زمین سے بلند کہتا ہے اور بلند کر کے کہتا ہے آپ میرے بندے اتنا قریب ہو جا کہ میں تمہارے اتنی نگاہوں کے قریب ہوں، اتنی قریب ہوں کہ تو مجھ سے سوال کرے تو میں جواب دیتا چلا جاؤں، اور قریب ہو جاؤں تو اتنا قریب ہو جاؤں کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، شہرک سے بھی۔ اب تمہاری ظاہری آنکھیں مجھے نہ دیکھ سکیں بلکہ تمہیں تمہاری بصارت کی جو طاقت دی گئی ہے وہ اگر مفلوج بھی ہو جائے تو تمہاری بصیرت کی قوت مکمل طریقے سے میرا درک کر لے۔ تم پہلے اس منزل پہ آ کے انسان تو بن جاؤ، انسان بن کے مسلمان تو بن جاؤ، پھر تمہارے سامنے یہ فیصلہ ہوگا کہ جو ٹکرایا تھا کبھی دنیا کے اس حیوان صفت انسان سے جس کے بارے میں تم انسان ہو کے اگر کسی جانور سے بھی اس کی تشبیہ دو تو وہ جانور بھی فریاد کرے کہ مجھے یزید کہہ رہے ہو۔ میرا مجمع محسوس کر رہا، جملہ سنیے، وہ جانور بھی فریاد کرے کہ مجھے یزید کہتے ہو، ہم اس کے جیسے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے نوجوان سنیں گے اور متوجہ ہوں گے، اور وہ شخصیت آواز دے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا سفر ناگاہ ہے، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اچانک نکل رہا ہوں، تم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسان کامل کی صورت میں جو حسین موجود ہیں یوں ہی اٹھ کے چلے جا رہے ہیں۔ جی نہیں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ، حسین کا سفر اچانک سفر نہیں ہے، حسین ناگاہ نہیں اٹھ رہے ہیں، حسین یوں ہی نہیں چلے جا رہے ہیں۔ انما، بے شک، تحقیق اس بات کی ہے، بس خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ ہر قوم کے رہبر کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو سدھارے، بنائے، سنوارے۔ ہر قوم کے، ہر ملت کے، ہر رہبر کے، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے رہنماؤں کا، اور رہنماؤں کے ساتھ ساتھ پیشواؤں کا، اور پیشواؤں کے ساتھ ساتھ اولیاء کا، اور اولیاء کے ساتھ ساتھ سرپرستوں کا، اور سرپرستوں کے ساتھ ساتھ جو ان کے خانوادے میں، ان کے قبیلے میں، ان کے دھرم میں، ان کے مذہب میں سربراہ شخصیتیں ہیں، سربراہ شخصیتیں ہیں۔ بڑی توجہ، ان کا فرض عینی یہی ہے کہ وہ اپنی ملت کو سنواریں، اپنے مذہب والوں کو بنائیں، اپنے قوم قبیلے کو سدھاریں، اور جو راستہ حقیقی راستہ ہے، حقیقی مقصد ہے، حقیقی منزل ہے، اس پر گامزن کر کے منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ اگر نہیں پہنچاتے تو پھر ہماری ذمہ داری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے نکل رہا ہوں۔ اب وہ اصلاح امت کی امر بالمعروف کے ذریعے ہوگی تو بھی انجام دوں گا، نہیں انل منکر کے ذریعے ہوگی تو بھی انجام دوں گا۔ رفتہ رفتہ امام چلے، ورنہ 28 رجب سن 60 ہجری کو نکلنے کا کوئی بھی سبب نہیں تھا، ڈائریکٹ مدینے سے نکلتے کربلا پہنچ جاتے۔ لیکن یہ منازل کیوں طے کی جا رہی، یہ جگہ جگہ راستے کیوں بدلے جا رہے ہیں، کہیں زہیر کو ہمراہ کیوں لیا جا رہا ہے، کہیں وہب کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کہیں کسی انسان کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے؟ توجہ ہے۔ اب یہاں تک پہنچانے کے بعد عزیزان محترم عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے یہاں جو فرش عذاب بچھایا جاتا ہے یہ تمیز پیدا کرتا ہے کہ جانور کون ہے اور انسان کون ہے۔ یہ فرش عذاب اس لیے بچھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا والوں کو بتا سکے کہ باطل کا راستہ کون ہے، حق کا راستہ کون ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتا سکے کہ یزید کیا تھا، امام حسین کیا ہیں۔ آئے دنیا کے تمام افراد جمع ہوں، ہمارے ہاں آج کی شب کا جو تذکرہ ہو رہا ہے اس میں یہی ملتا ہے۔ ہم نے دعائیں پڑھی ہوں گی، ہم نے اس مخلوق کو سلام کیا ہوگا، اور یہ کہنے کے بعد پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا ہوگا 3 دن تک یہ ہلال رہتا ہے، پھر اس کے بعد قمر بن جاتا ہے، اور مکمل طریقے سے 13 دن تک یہ قمر کی منزلوں سے گزرتا رہتا ہے، 3 دن پہلے کے، 10 دن بعد کے۔ پھر اس کے بعد جب آتی ہے 14ویں کی شب تو کیا ہوتا ہے، بدر ہو جاتا ہے۔ اب 1 ارب 25 کروڑ مسلمان ہیں، 1 ارب 25 کروڑ مسلمان۔ کچھ ایسے بھی مسلمان ہوں
جو یہ سوچنے لگے کہ یہ چاند جو طلوع ہوا ہے اب فنا ہو گیا، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے، یہ اس کے تصوراتی باتیں ہیں، اس لیے کہ چاند فنا نہیں ہوتا۔ جو لوگ چاند کو فنا مان لیتے ہیں اب وہ مسرتوں کے اظہار کا کوئی موقع نہیں پاتے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس چاند کو فنا نہیں مانتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ چاند نکلا تھا غائب ہو گیا، جب طلوع کرے گا تو ہم عید کی تیاریوں میں مصروف رہیں گے، اس لیے کہ چاند دیکھنے کے بعد اپنی خوشیوں کا اظہار کیا کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا شرف ہے کہ دنیا کے تمام افراد جب نئے سال کے سلسلے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، مگر چونکہ ہم روتے ہوئے کائنات میں آئے ہیں، اگر نہ روتے تو پوری کائنات کو رولاتے، اگر نہ روتے تو خانوادے کو رولاتے، اگر نہ گریا کرتے تو والدین کو رولاتے، روتے ہوئے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ تو ہم شروع ہی سے انتظام کر رہے ہیں کہ تمہارا نیا سال بھی شروع ہوگا تو خوشیوں کا سال ہوگا مگر غم سے شروع ہوگا، خوشیوں کا سال ہوگا لہذا غم سے شروع ہوگا۔ 10 منٹ میں نے اس سلسلے میں گزار دیے، اب آئیے ڈائریکٹ اپنے امام کی خدمت میں۔ ہلال دیکھنے کے بعد تعزیت اور پرسے کے وہ کلمات پیش کیے جائیں کہ مولا یہ آپ کے چاہنے والے جمع ہیں، آقا یہ آپ کے جد کے رونے والے حاضر ہیں، شہزادی آپ بھی تشریف لائی ہوں گی اور یقیناً تشریف لائی ہوں گی۔ سب سے پہلے تمام مومنین کرام کی جانب سے اور اس عشرے کے دوران جتنے بھی مومنین کرام حاضر ہو جاتے ہیں ان کی جانب سے، امام آپ ہمارے زندہ امام ہیں، آپ کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مولا ہم سے اس دوران اگر کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی خطا ہو جائے تو اسے معاف فرمائیے گا۔ آقا آج کی شب آپ ہمارے نامہ اعمال دیکھتے ہیں، آقا آپ ہی کے ذریعے سے مولا ہم راہ نجات پانے والے ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے مولا ہم منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں۔ مولا ہمارے پاس طاقت و قوت نہیں ہے کہ ہم آپ کے جد امجد کا آپ کو پرسہ دے سکیں، ہم آپ کے جد امجد کی مجلس کر سکیں، آپ کے جد امجد کا ماتم کر سکیں۔ مولا ہاں ہم غریب ہیں، نہایت فقیر ہیں، مگر مولا فقیری اور غربت کے باوجود بھی ہم نے فرش عزا بچھایا ہے، یقیناً اس امید پر بچھایا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں گے۔ مولا اگر آپ آ گئے تو ہمارا عشرہ بھی کامیاب ہو گیا، ہمارا مرثیہ بھی کامیاب ہو گیا، ہماری مجلس بھی کامیاب ہو گئی، ہمارے نوحہ خوانی بھی کامیاب ہو گئی، ہمارے ماتم بھی کامیاب ہو گئے، اور اگر مولا آپ نہ آ سکے تو پھر ہمارے لیے کسی قسم کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہلال نکلا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کائنات میں بہت سے افراد پائے جاتے ہیں جو اپنے نئے سال میں قدم رکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، یہی ایک واحد قوم ہے کہ جب یہ ہلال نکلتا ہے تو یہ غموں میں ڈوب کے اپنے مولا کی خدمت میں تعزیت پیش کر کے اپنے پروردگار کی مرضی حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کی شبائی تو کیا متوجہ کیا گیا؟ اے انسانوں تم متوجہ نہیں ہوئے، اے انسانوں تم نے اپنی اوقات نہیں پہچانی، اے انسانوں تم نے دیکھا نہیں، تمہارا وقار یہ ہے کہ جب تک حدیث قصہ موجود رہے گی تمہارا وقار اور تمہاری عظمتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ رویہ عن جابر ابن عبداللہ انصاری، ہمارے بزرگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کبھی عزیزان محترم اپنے کو حقیر اور فقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے بندوں کے سامنے اس طرح سے جائیے کہ وہ دیکھ کے خوش ہو جائے کہ میرے سامنے آ رہا ہے تو اس طرح انکساری اور تواضع سے آ رہا۔ کون ہے عبداللہ؟ عبداللہ کے بیٹے یہ جابر ہیں، کتنے محترم ہیں، اتنے محترم ہیں کہ 1,23,999 انبیاء کی امانتوں کی ضمانت جس نبی کے ہاتھ میں ہے وہ خاتم المرسلین پیغمبر اسلام ہیں، انہوں نے اپنا امین ان کو بنایا ہے۔ بھائی توجہ سنیے، آپ 1 گھنٹے میں کیا کیا پڑھ سکتا ہوں، جلدی جلدی پڑھوں گا، توجہ فرمائیے، ہاں بڑی توجہ، بڑی جلدی جلدی۔ اپنا امین کیسے بنایا؟ کیا بڑے بڑے افراد نہیں پائے جا رہے تھے؟ کیا نسل کے اعتبار سے معتبر افراد نہیں تھے؟ ہمارے نبی نے اپنے سلام کا امین بنا کے بتایا، ہم مال نہیں دیکھتے، ہم جائیداد نہیں دیکھتے،
ہم نسل نہیں دیکھتے، ہم کردار دیکھتے ہیں۔ جس کا کردار بلند ہوتا ہے وہی اللہ کی نگاہ میں محترم ہوتا ہے، وہی رسول اللہ کی نگاہ میں محترم ہوتا ہے۔ جابر میرے قریب آؤ۔ ماشاءاللہ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں مکرم وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار۔ ہم کردار دیکھتے ہیں، ہم تقوی دیکھتے ہیں، ہم پرہیزگاری دیکھتے ہیں، ہم نسل نہیں دیکھتے، ہم مال نہیں دیکھتے، ہم جائیداد نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، جب اللہ اور اللہ کا نبی یہ کچھ نہیں دیکھتا، صرف کردار دیکھتا ہے تو پھر بلاتا ہے جابر اس وقت تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، قریب آؤ، میں اس بات کا ضامن ہوں کہ تم زندہ رہو گے اور میرا ہی ہم نام آئے، ہے نا واقعہ، میرا ہی ہم نام آئے تو یہ سلام لے لو، یہ امانت ہے نبی کی، اس کے حوالے کرنا۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے دیکھا، کسی اور کو راوی نہیں بنائیں گے، کسی اور کو راوی نہیں بنائیں گے۔ سنیے حدیث کے ساتھ سنیے، اپنے مسجد میں سن لیا عربی میں، اب میں اردو میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں، لیکن ایک انداز، نئے انداز سے۔ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے دیکھا کہ میرے باپ نے اپنے سلام کا امین جسے بنایا اس سے بڑا کوئی امانت دار دکھائی نہیں دیتا، لہذا میں اس حدیث کا اگر راوی بھی بناؤں گی تو اسی امانت دار کو، تاکہ کبھی کسی جھوٹے کو شک نہ ہو سکے، سچے کو نہیں جھوٹے کو بھی شک نہ ہو سکے، اس لیے کہ صدیق نبی نے اس کو امین بنایا ہے، اور اس صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے اپنی روایت، اس سے بڑی میں نے کہیں حدیث نہیں دیکھی، اس سے بڑی کہیں حدیث نہیں دیکھی، اور اتنی بافضل حدیث نہیں دیکھی، اور اتنی محترم حدیث نہیں دیکھی۔ قرآن میں بھی خدا نے ایسی قسمیں نہیں کھائیں، قرآن میں بھی اگر 114 سوروں میں کہیں اللہ نے ایسی قسم کھائی ہوگی تو آپ مجھے بتا دیئے گا عزیزان محترم، بڑی توجہ سے، جیسی اس حدیث میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ توجہ، کیا کہا شہزادی نے؟ ہم تمہیں امین بناتے ہیں۔ رویہ، روایت کی گئی ہے، کس سے روایت کی گئی ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہیں کہ مجھ سے فرمایا ہے شہزادی نے۔ شہزادی کا نام اتنا محترم نام ہے کہ آیات اعظام بغیر وضو کے نام نہیں لیتے تھے، اور اگر وضو کر کے نام بھی لیتے تھے تو سر و طاق کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تب تعظیم میں ان کا نام لیا کرتے تھے۔ معمولی منزل نہیں ہے، اس لیے شہزادی کے لفظ یاد رکھیے، اور ہم تو غلام ہیں، شہزادی کے علاوہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد اور آل محمد پر، یہ ذہن میں رکھے رہیے گا۔ کیا کہا؟ ہم جابر کو امین بنا رہے ہیں، خاتم المرسلین کی بیٹی، میرے بابا آئے، شہزادی فرما رہی ہیں میرے بابا آئے۔ کون بابا آئے؟ جو اللہ کے رسول ہیں۔ ایک ایک عبارت جو ہے خدا کی قسم کم سے کم 2-2 4-4 گھنٹہ کی تشریح مانگتی ہے، پورے حدیث قصہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف اتنی منزل ہے، صرف اتنی منزل، میرے بابا آئے۔ ہم حدیث قصہ کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، ارے یوں ہی مل گئی ہے اس لیے معمولی سمجھ لیتے ہیں، معمولی منزلیں قسم خدا کی، یوں ہی مل گئی ہے تو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ روز پڑھو میرے نوجوانوں، اصلاح نفس ہوگی، تزکیہ نفس، اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی قسم منبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خود حدیث بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی محموم ہوگا تو ہم دور ہو جائے گا، کوئی مغموم ہوگا تو غم دور ہو جائے گا، کوئی حاجت ہوگی تو پوری ہو جائے گی، جو چاہو گے اس کے حدیث کے طفیل میں تمہیں دستیاب ہو جائے گا۔ سنیے کیا کہا شہزادی نے؟ دخل ابی، دخل ابی رسول اللہ، میرے پاس میرے بابا جو اللہ کے رسول ہیں آئے۔ آپ بتائیے، آپ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا کہتے ہیں؟
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी सरकार जो हैं ये अल्लाह के रसूल हैं। अगर आप मुसलमान रहना चाहते हैं, मुसलमान अगर आप रहना चाहते हैं तो वाजिब है कि ये कहिए कि सरकार जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। बहुत से अरब में रिश्तेदारी कायम करने के लिए सरकार के पास आए और रिश्तेदारी कायम हो गई, लेकिन क़यामत तक इस्लाम का यह कानून रहा कि उनके लिए भी वाजिब है और वाजिब था और वाजिब रहेगा कि पहले वो कहें कि रसूल हैं, बाद में कहें कि रिश्तेदार हैं। पहले कहें कि रसूल हैं, बाद में कहें कि रिश्तेदार हैं। लेकिन हमारी शहजादी कह रही हैं कि मेरे बाप हैं और रसूल हैं, मेरे बाप हैं और रसूल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब से बाप हैं तब से रसूल हैं, जब से रसूल हैं तब से बाप हैं, जब से रसूल हैं तब से बाप हैं। दखल अलैया भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बाज़िल अय्याम वक़ाल ली, और मुझसे कहा या फातिमतु एतीनी बिल किसाइल यमानी वगत्तीनी बिह। फिर मैंने ऐसा कर दिया कि मैंने चादर लाके दे भी दी, ओढ़ा भी दी। क्यों बाबा चादर क्यों मांग रहे हैं? इन्नी लाजिदु फी बदनी ज़ौफ़ा, एहतियात पैगंबर की देखिए, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। अब ये मौलाइयों का मजमा है, गुजारिश करके कहना चाहता हूं कि मैं ये हदीस नहीं पढ़ रहा हूं, कुरान पढ़ रहा हूं। कसम खुदा के हदीस नहीं पढ़ता, कुरान पढ़ रहा हूं। एक बेटी से एक बाप ने मांगी चादर, का चादर दो ताकि मेरी कमजोरी दूर हो जाए, मेरा ज़ौफ़ मिट जाए। एक हैवान सिफत इंसान खड़ा हुआ, कहा यह कहां से मुमकिन है कि चादर से कमजोरी चली जाए, किस्सा मिल जाए तो ज़ौफ़ खत्म हो जाए। मैंने कहा कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा? हमारी कोई हदीस कुरान से टकराती नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया है कि मेरी कोई बात कुरान से टकरा जाए तो दीवार पर दे मारो, दीवार पर दे मारो। हम कुरान और हदीस में इख्तिलाफ नहीं पैदा करते। कुरान पढ़ी है, कहाँ कुरान पढ़ी है? कुरान पढ़ी है किस जमाने में पढ़ी है? कहाँ पढ़ी है और अच्छे अंदाज में पढ़ी है? मन का पढ़ी है तो खुदा मुबारक करे, पढ़ना चाहिए, लेकिन समझ के पढ़ना चाहिए। का कैसे पढ़ना चाहिए? मन का दुनिया में जितने भी इंसान पाए जा रहे हैं, तमाम इंसानों की बात कर रहा हूं। आंख वाले हों इनकी बात तो अलग है, अगर नाबीनाओं की भी पढ़ाई हो रही है, अंधों की भी पढ़ाई हो रही है, तो जिस तरह उनको हुरूफ बना के उनके हाथों से मस कराए जाते हैं, उसी तरह उन तहरीरों के साथ साथ कुछ शक्लें भी बना के दे दी जाती हैं कि इन्हें हाथ में रखो और जानो और अंदाजा लगाओ कि ऐसी ये चीज होती है। और किसी मिल्लत और किसी कौम और किसी कबीले का इंसान अगर है तो वो अजीज़ान मोहतरम इनकार नहीं करेगा। वो जानता है कि हमारे नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे भी तहरीर पढ़ के जानते हैं कि लिखा ऐसे जाता है, तस्वीर देख के जानते हैं कि होता ऐसे है। और अगर सिर्फ तहरीर होती है, तस्वीर नहीं होती, तो मालूम है कितना बड़ा घाटा होता है। एक सयाह साहब सियाहत करते करते जब हिंदुस्तान पहुंचे तो उन्होंने दो चीजें ऐसी देखी जो उनके मुल्क में नहीं पाई जाती थी। एक हाथी देखा जो उनके मुल्क में नहीं पाया जाता था। उन्होंने डायरी निकाली और निकालने के बाद फौरन लिख लिया, तहरीर कर लिया हाथी। आगे बढ़े, अमरूद का बाग देखा, कहा ये क्या है भाई? कहा ये फल है, हिंदुस्तान का बेहतरीन फल है, इसके बड़े फवाइद हैं। कहा क्या कहते हैं? कहा इसको अमरूद कहते हैं। उन्होंने फिर डायरी निकाली, तहरीर कर लिया अमरूद। अब जब पलट के वो अपने मुल्क में पहुंचे तो वहां कोई साहब हाथी लेके आ गए। लोगों ने कहा कि हमने तो देखा नहीं, ये अफरीत है, बला है, शैतान है, आसेब है, क्या है? अच्छा फला साहब जो सयाह हैं, सियाहत करते हैं, उनको बुलाओ, उनसे मालूम किया जाए कि ये क्या है। जब सयाह साहब बुलाए गए तो उन्होंने देखा तो था कि ये क्या है। आए, कहा तजब्जुब में मैं हूं। कहा क्यों तजब्जुब में है? कहा रुक जाओ, मैं डायरी निकालता हूं तो बताता हूं कि ये क्या है। सामने खड़ा हुआ है हाथी,
انہوں نے ڈائری نکالی، ڈائری میں دیکھا کہ دو چیزیں تحریر ہیں، ایک جگہ ہاتھی تحریر ہے، ایک جگہ امرود تحریر ہے۔ انہوں نے ڈائری دیکھی تو تذبذب میں پڑ گئے، کہنے لگے کہ اگر یہ ہاتھی نہیں ہے تو امرود ضرور ہے۔ بھائی بڑی توجہ دیے گا، اگر ہاتھی نہیں ہے تو امرود ضرور ہے۔ گھاٹا کیا ہوا؟ گھاٹا یہ ہوا کہ انہوں نے صرف تحریر لے لی تھی، تصویر نہیں رکھی۔ پتا چلا اگر صرف تحریر ہو اور تصویر نہ ہو تو آدمی ہاتھی کو بھی امرود بنا دیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پیغمبر اسلام کا کہ انہوں نے ہمارے لیے انتظام کیا۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تحریر کی صورت میں قرآن ہے، تصویر کی صورت میں اہل بیت ہے۔ تصویر دیکھتے جاؤ، تحریر سمجھتے چلے جاؤ۔ توجہ۔ اب اگر اب ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کیسے چادر ذوب ختم کر دے۔ کہا نا کہ حدیث کے ساتھ بہت سنی ہے آپ نے، یہ چادر کیسے کمزوری دور کر دے۔ من کہا بھیا قرآن میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ من کہا پڑھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کی داستان نہیں پڑھنی ہے، نمرود کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بھائی نبی کی بات کرو، ہم تو نبی اور امام سے ہٹ کے کچھ کہتے ہی نہیں، اور جتنے بھی پکے سچے مسلمان ہیں سب نبی کی بات کرتے ہیں۔ توجہ۔ کہا بھائی قرآن مجید میں کیا ہے؟ میں نے کہا واقعہ پڑھا ہے۔ کہاں واقعہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کیا پڑھا ہے سنائیے۔ سنانے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر اتنی مصیبتیں پڑھیں، اتنی اذیتیں پڑھیں، الغرض یہ کہ وہ کسی طرح سے چاہ سے نکالے گئے، اور پھر اس کے بعد لے جا کے وہاں جب بادشاہ بن گئے، حالات گزر گئے، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بابا جو نبی ہیں۔ دیکھیں یہ یاد رکھ رہی ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، انسانوں کو جو راہ راست پر چلاتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو خبر دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھیے قرآن۔ قرآن پڑھنے لگے، معلوم ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے بابا ہیں ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی ہیں، بینائی زائل ہو چکی ہے۔ حضرت یوسف قرآن میں حکایت کرتے ہیں، لو میرا کرتا، سیدھی لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے بہاری ہونا گوارا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ میں خاص طور سے اپنے بچوں کو، نوجوانوں کے لیے گفتگو کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھے رہیے گا۔ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات بڑی اچھی اردو جانتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اتنی اچھی اردو نہیں جانتے ہیں۔ ان نسلوں کو آگے بڑھانا ہے۔ کل واقعہ سنا چکا ہوں کہ عزاداری بچوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ اب آگے بڑھیے عزیزان محترم، بڑی توجہ سے سیدھے لفظ استعمال کر رہا ہوں، میرا کرتا لے جاؤ اور اس کے بعد میرے بابا کے چہرے پر ڈال دینا۔ قرآن حکایت کرتا ہے کہ کرتا لیا گیا، اور وہ کرتا لا کے ایک نبی کا کرتا، ایک نبی کا کرتا ایک نبی کے چہرے پر ڈالا گیا۔ قرآن نے حکایت کی جو ہی کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا، بینائی واپس آ گئی، بینائی واپس آ گئی۔ عزیزان محترم، جب ایک نبی کے کرتے کی وجہ سے دوسرے نبی کی گئی ہوئی بینائی، ضائع ہوئی بیماری واپس آ سکتی ہے، تو ایک نبی کی بیٹی کی چادر بھی ایک نبی کے ضعف کو اور ایک نبی کی کمزوری کو ختم کر سکتی ہے۔ شہزادی نے مانگا، شہزادی سے مانگا، فرق اتنا ہے کہ وہاں بیٹے نے بھیجا تھا، یہاں باپ نے مانگا ہے۔ وہاں بیٹے نے بھیجا تھا، یہاں باپ نے مانگا ہے۔ بیٹے نے اپنی قمیض بھیج کے بتایا کہ ہمارے باپ کا مرتبہ کیا ہے، باپ نے یہاں چادر مانگ کے بتایا کہ میری بیٹی کا مرتبہ کیا۔ صلوات پڑھ دو بر محمد اور حدیث کے ساتھ سنیے، یہ حدیث کیسا ہے؟ خدا سلامت رکھے۔ بیٹے نے بھیج کے بتایا میرے باپ کا مرتبہ جانو اور میرے جیسے بیٹے کا سمجھو مرتبہ، اور یہاں خاتم المرسلین نے آ کے مانگ کے، جی مانگ کے، ارے جتنے انصاری ہوں گے
ان میں کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ انکار کر دیں، اس لیے کہ ان کے بزرگ سے روایت چلی آ رہی ہے جنہیں جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں، اس لیے ہر مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ معتبر حدیث ہے۔ کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ وہ انکار کر دے۔ میرے بابا آئے، انہوں نے مجھ سے چادر مانگی، میں نے جب چادر دی تو ایک مرتبہ میرے بابا نے وہ چادر اوڑھ لی، آرام فرمانے لگے۔ اب کیا ہوا؟ میں نے دیکھا کأنہ البدر، ایسا ان کا چہرہ روشن ہوا، کأنہ البدر فی لیلت تمام ہی بکمالے، ایسے چہرہ میرے بابا کا روشن تھا جیسے 14ویں کا چاند بدر کامل مکمل تمام بھی ہو، مکمل کمال پہ بھی ہو۔ توجہ فرما رہے نا؟ ارے میں کہوں گا شہزادی میرے جیسا ناقص ذاکر بھی اگر آپ کے بابا کی تعریف کرے تو کہہ سکتا ہے بدر کامل کی کیا اوقات ہے، وہ تو چمک رہا تھا اسی لیے گھٹنے لگا کہ شمس الضحیٰ آ گیا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ 14 بدر کامل۔ اب گزارش کروں، حق منبر ادا کروں، بیٹی ہے بیٹی مگر بتا رہی ہے کہ میرے باپ کی عظمت کیا ہے۔ کائنات کی بیٹیوں، فرض بنتا ہے فرش عزائے حسین کے توسط سے کہ اپنے والدین کے لیے ننگوار کا سبب نہ بننا بلکہ ان کے لیے عزت کا سبب بننا، ان کے لیے عظمت کا سبب بننا، ان کے لیے عظمت کا سبب بننا، ان کے لیے وقار کا سبب بننا۔ اور اگر ننگوار کا سبب بنو گی تو پھر یہ یاد رکھو کہ تمہاری بھی بدنامی ہوگی، تمہارے گھر والوں کی بھی بدنامی ہوگی۔ اب دستے ادب جوڑ کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگوں سے غلطیاں ہو جائیں گی تو پھر یہ یاد رکھیے کہ یقیناً ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں وہ غلطیاں سلسلہ در سلسلہ چلتی رہیں گی۔ واقعہ گزر رہا ہے، کان پکڑا ایک بیٹے نے اپنے باپ کا اور کھینچتا ہوا لے کے چلا، ایک درخت کے پاس آیا، باپ کچھ نہیں بولا۔ جب اس کے بعد وہ کھینچتے کھینچتے ذرا تھک گیا تھا تو اسی درخت کے پاس رک گیا، پھر کان پکڑ کے کھینچنا چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ باپ نے کہا کہ بیٹا اب چھوڑ دے۔ کہا بابا کیوں؟ کہا اگر اب ایک قدم بھی کان پکڑ کے میرا تو چلا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ کہا گھر سے یہاں تک کھینچ کے لایا ہوں تو کچھ نہیں کہا آپ نے؟ کہا بیٹا تمہارے دادا کا کان پکڑ کے یہیں تک میں کھینچ کے لایا تھا۔ ہائے عزیزان محترم، سب کی ذمہ داری ہے، واقعہ سنیے، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری۔ ہمارے ہاں یہ انسان کے اندر جو دو جنسیں پائی جاتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، یہ دونوں جب متوسط طبقے پر زندگی گزارتے ہیں اور دونوں کا اتصال ہوتا ہے تو ایک نسل سامنے آتی ہے۔ اگر مرد کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر عورت کی طرف سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی نسلیں ظاہر کرتی ہیں۔ حضرت علامہ مجلسی علیہ رحمہ، ایک دو مرتبہ کی بات نہیں عزیزان محترم، تمام ماں اور بہنوں کے ذہن میں یہ واقعہ موجود رہے اور اس پر عمل کریں۔ اور ہمارے یہ جتنے بزرگ موجود ہیں یہ سب کے سب ہماری پہلے ذمہ داری کہ ہم اپنی نسلوں کو اچھا بنائیں، ہم اپنی نسلوں کو اچھا بنائیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی دعاؤں کے صدقے میں ہم اچھے ہیں، لیکن کم سے کم بیج تو اچھا ڈالیں تاکہ فصل تو اچھی اگے۔ کیسے کوشش کریں گے؟ اندازہ فرمائیے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ ہمارے امام سے متعدد مرتبہ ملاقات ہو گئی، چھوٹا سا بچہ ہے، تربیت فرما رہے ہیں، مسجد میں لے کے گئے، اور ادھر مسجد میں لے کے گئے، مولانا اوراد و وظائف میں مصروف ہوئے، ایک مسافر آیا، مٹی کا لوٹا اس کے پاس تھا یا کوئی مشکیزہ تھا۔ علامہ کے فرزند ارجمند نے دیکھا کہ یہ لوٹا یا مشکیزہ رکھا ہوا ہے، جا کے اس میں سوئی سے چھید کر دیا۔ جب چھید کر دیا علامہ فارغ ہوئے ہر طرح سے، تو ایک مرتبہ لوگوں نے کہا، مسافر نے کہا مولانا قبلہ محترم گستاخی معاف، آپ کے فرزند نے میرے لوٹے میں چھید کر دیا۔ علامہ مسجد میں کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا، علامہ مسجد میں کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ بزرگ ترین مذہب شیعہ کے اندر عالم دین کی ہستی ہے کہ امام خود آتے ہیں اور ان سے
ان کو اپنی زیارت کا شرف عنایت فرماتے ہیں۔ امام سے باقاعدہ ان کی گفتگو ہوتی، امام کی یہ باقاعدہ مل مشافہہ اور روبرو گفتگو اور زیارت ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا اور تمہارے لوٹے میں چھید کر دے۔ مومنین جمع ہوئے، کہا قبلہ ہم نے دیکھا ہے۔ کہا اتنے مومنین گواہی دے رہے ہیں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا نفس بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے آپ، اس لیے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرا بیٹا چھید نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اچھا تم مومنین ہو کے، صاحبان ایمان ہو کے گواہی دے رہے ہو تو میں چلوں ذرا ان کی ماں سے بھی پوچھ لوں۔ اب ہماری مائیں اور بہنیں بڑی توجہ سے سنیں۔ علامہ گئے، کہا میں نے تو آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ آپ بھی پڑھی لکھی ہیں، آپ بھی دین مذہب جانتی ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ مومنہ ہیں، آپ بھی معصومہ کی شہدائی ہیں، آپ بھی اہل بیت کے چاہنے والی ہیں، آپ بھی مسائل و اعمال سے مکمل واقفیت رکھتی ہیں۔ ذرا سوچئے کبھی آپ سے کبھی کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ میرے بیٹے نے مسافر کے لوٹے میں چھید کر دیا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ورنہ یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ آپ بھی سوچ لیجئے۔ علامہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے اچھے انداز میں گفتگو کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ درس عمل دیا ہے کہ اگر تم حقیقی شوہر ہو تو جھجھلا کے اپنی زوجہ سے گفتگو مت کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا، تہذیب کے دائرے میں گفتگو کرنا۔ ذرا ان کو اس انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی کہ وہ یقیناً تمہاری طرف مائل ہوں اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ علامہ کے سامنے زوجہ محترمہ نے ہاتھوں کو جوڑا، قبلہ محترم، میرے شریک زندگی، میرے والی و وارث، آج میں رات بھر سوچوں گی کہ مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ جس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ رات بھر علامہ کی زوجہ نے سوچا۔ صبح سویرے دوڑتی ہوئی علامہ کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کے آئیں، قبلہ معاف فرمائیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا مجھی سے غلطی ہوئی تھی۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا غلطی ہوئی؟ کہا میں پہلو میں گئی تھی پڑوسی کے ہاں، اور وہاں میں نے دیکھا کہ انار کا بہترین درخت ہے اور بہترین پھل لگے ہوئے ہیں۔ میرا دل ان اناروں پر آ گیا، ایک سوئی میں نے نکالی اور بغیر اجازت کے اس انار میں چھید کیا اور وہ سوئی میں نے چاٹ لی۔ علامہ نے فوراً فرمایا کہ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ میرے بیٹے نے لوٹے میں چھید کر دیا۔ پتہ چلا عزیزان محترم کی اگر اچھی نسلیں بنانی ہیں تو باپ کو بھی اعمال کرنا پڑیں گے، ماں کو بھی کردار اپنانا پڑے گا۔ اب ان ماں اور باپ کی عظمتوں کو پہچانیے جن کے بیٹے اتنے مضبوط، اتنے محترم کہ کسی ماں کے لیے کعبے کی دیوار شک نہیں ہوئی۔ آنے والی وہی ماں آئی تو کعبے کی دیوار شک ہو گئی۔ پیدا ہونے والا اسی باپ کا بیٹا پیدا ہوا کہ جس کے بارے میں دنیا سوچتی رہ گئی کہ نہ جانے مومن کامل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ نے اپنے مقام پہ بلا کے بتایا کہ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن سمجھ کے دیکھو، قرآن صرف تحریر کی صورت میں مت لو۔ ہم نے مریم کو بیت المقدس سے نکالا بھی ہے اور فاطمہ بنت اسد کو بلایا بھی ہے۔ مولا سے گزارش کروں گا، مولا آپ کا کمال بعد میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، مولائیوں کا مجمع ہے۔ مولا سے گزارش کروں، مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہوں، آپ کا کمال بعد میں ہے کہ آپ پیدا ہو گئے، پہلے کمال آپ کے باپ کا ہے کہ آپ کی ماں یہاں چلی آئی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کمال دیکھیے، کمال دیکھیے کس مرتبے پر فائد ہیں وہ والدین۔ قسم خدا کے صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں ایمان ابو طالب چھیڑتا ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے اسلام اور ایمان کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے جن کا کبھی کفر اور شرک سے رابطہ رہا ہو۔ عزیزان محترم یہ کبھی مت چھڑیے گا، میں منبر سے کہہ رہا ہوں، میں ایک تو اپنے مولا کو کبھی نصیری کا خدا نہیں کہتا، اس لیے کہ ان سے ان کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی، اور کبھی ایمان ابو طالب نہیں چھیڑتا۔ دنیا کے انسان اس ذات گرامی کے مقابلے میں کہاں سے آ سکتے ہیں جن کے مقابلے میں قسم خدا کے خود میرے مولا نہیں آ سکتے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے، اور اگر تمام انسان جمع ہو جائیں اور کہیں کہ مولا
ذرا اپنے باپ سے کہیے کہ میری جتنی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے، اور مولائے کائنات کہیں بھی کہ بابا میری جتنی کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہے، تو خود ان کے بابا خوش ہو کے کہیں گے ہاں بیٹا میرے ہی تو بیٹے ہو، ہاں بیٹا میرے ہی تو بیٹے ہو، ہاں بیٹا میرے ہی تو بیٹے ہو۔ اے میرے لال، سب سے بڑی تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم 11 اماموں کے باپ ہو۔ سب سے بڑی مولائے کائنات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 11 اماموں کے باپ ہیں۔ ہائے میرا مجمع، خدا سلامت رکھے۔ سب سے بڑی فضیلت مولائے کائنات کی یہ ہے کہ وہ 11 اماموں کے باپ ہیں۔ ابو طالب کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ 12 اماموں کے باپ۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ سب سے بڑی فضیلت ابو طالب کی ہے تو مولا خود نہیں آ کے کہیں گے۔ ارے بھائیا، دنیا کے چلتے پھرتے کوئی عام جوان اور عام بیٹے نہیں ہیں، کل ایمان بن کے سارے جہاں کے ایمانوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بتا رہے ہیں کہ یہ کل ایمان جس کے سامنے سر جھکاتا ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ ہم 12 امام کے باپ ہیں میرے لال، فضیلت ہے۔ اور اگر ہماری شہزادی صدیقہ، طاہرہ، بطول، عذرا، رضیہ، مرضیہ کبھی آ کے کہیں کہ میں 11 اماموں کی ماں ہوں، فضیلت دیکھیے تو حضرت خدیجہ پلٹ کے فوراً کہیں گے صحیح ہے، مگر تم بھی تو عصمت کاملہ کی مالکہ بن کے میرے ہی شکم سے باہر آئی ہو، میرے ہی شکم سے باہر آئی ہو۔ تو یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ یہاں اگر فضیلتیں بھی سامنے لائی جاتی ہیں تو خود بڑا چاہتا ہے کہ میرے چھوٹے کی فضیلت ظاہر ہو، اور خود چھوٹے چاہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کا احترام سامنے رہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، تمہارا فرض بنتا ہے، جو حدیث ہے وہ دے رہا ہوں، کہ ابھی تک اگر نہیں کرتے تھے تو آج سے اپنے بزرگوں کا احترام کرو، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ صاحب ریشے سفید، یعنی سفید داڑھی والا بزرگ اپنی قوم میں ایک نبی کی حیثیت رکھتا، معمولی منزل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جملہ نہیں دہراؤں گا کہ اگر نہیں ہے تو ایسے بن جائیے، اس لیے کہ میں تو اپنے نوجوانوں کے لیے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں اتنا ضرور سنیے کہ اپنے مولا کی اطاعت کرنا، اپنے معبود کا اتباع کرنا سچے بندے کا فریضہ ہے۔ اگر تم مولائی ہو تو جناب مالک اشتر کا واقعہ پیش نظر رکھو۔ چلتی ہوئی تلوار خیمے تک دشمن کے پہنچ گئے، ہائے میرا مجمع، خیمے تک دشمن کے پہنچ گئے، مولا کی اطاعت میں مصروف ہیں، حقیقی انسان ہیں، جملہ یاد رکھیے گا، حقیقی انسان ہیں، جانتے ہیں کہ مولا کی کیسے اطاعت کی جاتی ہے۔ آگے بڑھے، خدا کے قسم اگر دشمن کو مار دیتے تب بھی مولا کچھ نہیں کہتے، لیکن جو مرتبہ ملا وہ نہیں ملتا۔ ہاں میرا مجمع توجہ فرمائیے، پوری اجازت ہے، مالک مارو، مالک مار رہے ہیں، مالک کاٹ رہے ہیں، تلوار چل رہی ہے، اور عزیزان محترم ایک مرتبہ دشمن کے گلے تک تلوار پہنچ رہی تھی کہ ادھر سے مولا کا حکم ہوا، مالک ٹھہرو۔ گردن تک پہنچنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں تھی، مگر عزیزان محترم حکم مولا ہوا، اطاعت میں مالک اشتر مصروف ہوئے۔ سینے سے لگا کہ میرے مولا نے کہا مالک تمہاری وہی حیثیت ہے جو نبی کے لیے میری حیثیت ہے۔ ہاں میرا مجمع، مالک تم ہمارے لیے ویسے ہی ہو جیسے میں نبی کے لیے ہوں۔ مولا کائنات داہنا بازو ہیں پیغمبر اسلام کے، اور یہ بھی داہنا بازو ہیں اطاعت کی وجہ سے۔ اب جب اطاعت کی وجہ سے مالک کیسے ہیں؟ اوپی ہوئی تلوار تھی،
दुश्मन के गर्दन तक पहुंच रही थी। मालिक चलाना चाहते तो चला देते, मगर मालिक बताना चाहते हैं कि इंसान कामिल अगर मौला हो तो इंसानियत को इतना बुलंद करो कि मौला की इताअत में खुद को मुनहमिक कर दो। तलवार चलने वाली हो तो रोक लो। अजीजान मोहतरम, वो इताअत है कि मौला की इताअत में चली हुई तलवार गुलाम रोक ले, और एक हम हैं कि एक ब्लेड भी नहीं रोक पाते। सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? हैं? अरे वो तलवार, फिर नहीं दोहराऊंगा, तलवार रुक गई दुश्मन के गले तक पहुंचते हुए, और हम एक रेजर नहीं रोक पाते और कहते हैं कि मौला आपके चाहने वाले हैं। हदीस ने आवाज दी, साहिबे रीशे सफेद, सफेद दाढ़ी का जो मालिक है वो तुम्हारी कौम में बुजुर्ग है, वो एक नबी की हैसियत रखता है, वो तुम्हें वो बातों, उन बातों की खबर देगा जो तुम नहीं जानते। वो इतना मोहतरम है कि तुम उससे तजर्बा हासिल करो। जवान मेरे पास आए, क्या बात कर रहे हैं, 80 साल के हो गए हैं, 60 बरस के हो गए हैं, वो क्या दे सकते हैं? हमारे अब्बा क्या बताएं कि मोबाइल किसको कहते हैं, हमारे अब्बा क्या बताएं कि इंटरनेट क्या होता है, हमारे अब्बा क्या बताएं कि आलाते तरक्की क्या होते हैं, हमारे अब्बा क्या जाने, उनको बटन दबाना आता ही नहीं। अरे कभी हमारे अब्बा ने देखा होगा तो उनके जमाने में कंप्यूटर जब बना था तो इस हाल से बड़ा था। अरे देखिए हमारे नौजवान मुतवज्जे हों, अरे सीढ़ी लगा लगा के उसका बटन दबाने के लिए लोग जाते थे और नीचे उतरते थे। आज हम अपने जेब में ऐसी चीजें रखे फिर रहे हैं कि मौलवी साहब जो कुछ भी आप कहेंगे वो दिखा भी देंगे, सुना भी देंगे। मौलवी साहब आप कुछ कह के इनकार भी नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ जवान, लेकिन इतना याद रख मेरे भैया, इतना याद रख, ये तुम्हारे बाप जो 80 बरस के हैं, ये तुम्हारे बुजुर्ग जो 90 बरस के हैं, खुदा उनको सलामत रखे, उनको हयात दे, उनके साए और उनके तजर्बे के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कम से कम मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इतना भी तो समझ कि तू अभी 20 बरस का है, तुम्हारे बुजुर्ग 80 बरस के हैं। सबसे बड़ा कमाल तो उस बुजुर्ग का यही है कि 20 बरस के सिन में तुम्हें 80 बरस का तजर्बा दे रहा है। 20 बरस के तुम्हारे सिन में 80 बरस का तजर्बा दे रहा है, 80 बरस का तजर्बा दे रहा। कभी अपने बाप और अपने बुजुर्ग की मंजिलत में किसी तरह से कमी पैदा मत करना। हमें मालूम है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता आले तुम्हारे पास मौजूद हैं। हम जो कहेंगे वो तुम दिखा भी दोगे, सुना भी दोगे, बता भी दोगे। देख रिजवानुल मारूफी यही तू पढ़ रहा है, देख कहाँ उर्दू जबान इस्तेमाल की है, कहाँ यूपी वाली जबान इस्तेमाल की है, कहाँ बिहारी जबान इस्तेमाल की है, कहाँ अरबी बोले, कहाँ फारसी बोले, भी ले, देख भी ले। अरे तुम्हारे पास तो इतनी अक्ल है कि दिखा भी दो, सुना भी दो। आज से बरसों पहले अल्लाह ने यह ऐलान किया है कि हम दिखाएंगे भी, हम सुनाएंगे भी। हाँ मेरा मजमा साहिब अपने पिगरो पहम है। और अगर यकीन ना आए तो मौलाई मजमे में मैं सिर्फ वाकया दे रहा हूं,